الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا ہے۔ مشرکین کے ساتھ جو ایک لمبی لڑائی چل رہی تھی، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رک گئی۔ اور معاہدہ یہ ہوا کہ اب 10 سال تک مسلمانوں میں اور مشرکین میں جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ یہ دونوں طرف والوں کے لیے بڑی اچھی خبر رہی۔ مشرکین تو اپنی تجارت میں، کاروبار میں، یہ تمام چیزوں میں لگ گئے۔ انہوں نے سفر شروع کر دیے شام کے، یمن کے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اصلی مشن شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی، آپ کو پورے عالم کو دعوت دینی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ پورے عالم کے نبی ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگوں کی وجہ سے عالمی پیمانے پر دعوت نہیں دے سکے۔ کیونکہ جنگوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی۔
اور یہ بھی بڑا اہم کام تھا، دین کو باقی رکھنے کے لیے وہ جنگیں لڑی جا رہی. اب جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ملی تو پورے عالم کی دعوت کی طرف توجہ فرمائی. ہمارے عقیدوں میں ایک عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی نبی نہیں ہے، آخری نبی بھی ہیں. دین آخری ہے، کتاب آخری ہے. لہذا اس کی دعوت پورے عالم کو دے گی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دعوت عام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ وہاں کے سلاطین اور بادشاہ ہیں. پھر آپ نے پوری دنیا کے جو بڑے بڑے سلاطین تھے ان میں سے 2 سپر طاقتوں کا انتخاب کیا. اس زمانے میں 2 سپر طاقتیں تھیں. ایک ایران، دوسرا روم. جیسے موجودہ دور میں 2 سپر طاقتیں. ایک خط تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو ایران کے نام بھیجا. ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کسرا، عربی میں کسرا کہتے ہیں، فارسی میں خسرو کہتے ہیں. وہ تو بڑا متکبر شخص تھا، اس نے سرکار کے خط کو چاک کر دیا. حضور کو اطلاع ملی، حضور نے فرمایا اس کے ملک کے بھی اتنے ہی ٹکڑے ہوں گے جتنے کہ اس نے میرے خط کے کیے. نبی کے خط کا بڑا احترام کرنا. چند سالوں کے اندر جو ہے ایران جو ہے وہ طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا، ختم. نبی کی توہین اور نبی کے خطوط کی توہین کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، بیٹھ کر دیکھتے رہیے خالی. دوسرا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ قیصر روم کے نام لکھا، لیکن وہ وایا ہو کر بھیجنا پڑا. بصرہ کا جو گورنر تھا پہلے اس کو خط بھیجا، اس نے حضرت دہیہ کو ہی سیدھا جو ہے قیصر روم کے دربار میں بھیج دیا. اس زمانے کے بادشاہوں کا ایک ضابطہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ خط ان کو نہیں دے سکتے تھے، انڈائریکٹ بھیجنا پڑتا تھا. وہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. یہ خط جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ نے تحقیق شروع کی. یہ خط کہاں سے آیا ہے؟ کہا یہ حجاز سے آیا، عرب سے آیا. بھیجنے والوں کا کیا ماننا ہے؟ کہا کہ وہ نبوت کے دعوے دار ہیں. یہ خط کیوں بھیجا ہے؟ دعوت کے لیے بھیجا ہے. قیصر روم کا نام ہرقل ہے. ہرقل 2 چیزوں میں ماہر تھا. نمبر 1 اپنی انجیل کے بارے میں وہ بہت ماہر تھا.
نمبر 2 وہ نجوم کا ماہر، جوتشی جس کو کہتے ہیں، لیکن جوتشی سے بھی آگے، جوتشی کا تو اٹکل پچو معاملہ ہوتا ہے، نجوم ایک خاص علم ہے۔ تو ہرقل نے کہا پہلا کام تو یہ کرو کہ ہمارے علاقے میں یہ جو خط آیا ہے وہاں کے ایریے کے کچھ لوگ آئیں۔ فوراً ملک میں آدمی دوڑا ہے تو ابو سفیان اور ان کا قافلہ موجود تھا۔ کہا ان کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ دربار میں بلائے گئے۔ دربار میں بلانے کے بعد بادشاہ نے ایک سوال کیا، دیکھو کتنے ماہر پہلے کے بادشاہ ہوتے، جیسے موجودہ دور کے انگوٹھا چھاپ ایسے نہیں ہوتے، آتا جاتا کچھ نہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ڈکیتیاں ڈال ڈال کے، چوریاں کر کر کے۔ اس نے کہا یہ جو لیٹر آیا ہے یہ لکھنے والے صاحب سے نسب کے اندر یہ آنے والوں میں کون قریب ہے؟ تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ نسب میں حضور سے جا کر ملتے تھے، تو انہوں نے کہا میں قریب ہوں۔ تم آگے آ جاؤ، ان کو آگے بٹھایا، کرسی لگائی، کہا تم میرے سامنے بھی، غلام نے سامنے بیٹھ جاؤ۔ پھر باقی کے جو حضرات آئے تھے قافلے میں ان کو پیچھے بٹھایا۔ اب اس کو ہرقل کو عربی آتی نہیں، لیٹر عربی میں آیا ہے۔ عربی جو ہے بڑی واسٹ اور پھیلی ہوئی زبان ہے، عالمی پیمانے کی زبان ہے عربی، اور مالدار زبان ہے۔ اس میں الفاظ کی، سینٹنسز کی، ورڈز کی کمی نہیں ہے۔ شیر کے تو 100 نام، تلوار کے تو 150 نام، تو بڑی زبان ہے۔ اب ایک ترجمان کو بلایا، ٹرانسلیٹ کرنے والے کو بلایا۔ ٹرانسلیٹ کرنے والا وہ تھا جو بادشاہ کی زبان بھی جانتا تھا اور عربی زبان بھی جانتا تھا، ایسے آدمی کو بلائے۔ ایک جگہ ملیشیا کی جماعت آئی، وہ ملیشین زبان بولتے تھے، ایک صاحب کو ترجمے کے لیے کھڑا کیا، انہوں نے بڑا بہترین ترجمہ ملیشین زبان کا وہ اردو میں تقریر کی، کہ ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلو الحمدللہ ہمارے یہاں ایسے لوگ کہ ملیشین زبان بھی اتنی اچھی جانتے ہیں۔ بیان کے بعد میں نے ان کو مبارکباد دی کہ ماشاءاللہ آپ تو ملیشین میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں، کہا میں نے کہاں پڑھتا۔ تو میں نے کہا آپ نے ترجمہ کیا؟ میں نے کہا ترجمہ میں یہ ہے کہ یہ 6 نمبر بولتا ہے، میں بھی 6 نمبر ہی جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو کہا بس دعوت کے کم میں سمجھائیے۔ اب یہ ترجمان کو بٹھا دیا، ہرقل بیٹھ گئے، ابو سفیان، دربار بھرا ہوا ہے، وزراء موجود ہیں۔ بادشاہ نے کہا جو سوالات میں کروں گا یہ سوالات کے صحیح جواب کے اوپر میرا فیصلہ ہوگا کہ یہ آدمی واقعی نبی برحق ہے کہ نہیں۔ بخاری شریف میں یہ پوری روایت ہے۔
بادشاہ نے 10 سے 11 سوالات کیے. یہ سوالات میں سے میں چند سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بادشاہ نے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دین جو نیا آیا ہے اس کو فالو کرنے والے جو ہیں وہ غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ کون اس کو فالو کون کرتا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ زیادہ تر غربا ہیں. حضرت بلال تھے، حضرت سہیب تھے، حضرت عمار تھے. تمام لوگ جو ہیں یا تو غلام تھے یا غریب تھے. اور اسلام نے کوئی بھی دین ابتداء جب شروع ہوتا ہے تو غربا اس کی اتباع کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے یہاں جو کبھی محلوں میں ادھر ادھر تقریریں ہوتی ہیں اس میں کوئی سیٹ نہیں آتا، سب بیچارے غریب اور مڈل کلاس کے لوگ آتے. سیٹ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سیدھے جنت میں جانے کی ہم کو ضرورت نہیں. وہ نہیں آتے. اور یہ ہمارے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو دین کی ضرورت ہے، ہم کو سیکھنا ہے، تو وہ سیکھنے آتے ہیں اور طلب سے بیٹھتے ہیں، گرمی ہو کچھ بھی ہو آ کے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں. اب ابو سفیان کو یہ پوچھا کہ یہ جو نبوت کے دعوے دار ہیں آخر یہ دعوت کیا دیتے ہیں؟ دعوت کس بات کی دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان ایمان نہیں لائے. لیکن حضور کی دعوت ابھی آپ کے سامنے میں پوچھوں کہ کیا دعوت حضور نے دی اور بھیجی تو ہم لوگ بھی اس کو جو ہے گڑبڑا جائیں گے، نہیں بیان کر پائیں گے. ابو سفیان نے اس کو کلیئر بیان کیا. کہا پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وحد اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو بس. اللہ is only one, not more than one, not less than one. ایک اللہ کے پرستار بنو بس. وَاتْرُكُوا مَا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ، اور تمہارے آباء و اجداد یہ جو کئی بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو چھوڑو. یہ پتھروں کے جو صنم ہیں ان کو مارو لات. ایک اللہ کے پرستار. یاد رکھنا کہ یہ جڑ کی بات ہے. جتنے عقائد ہیں تمام عقائد کا خلاصہ توحید ہے. نمبر 2، یامرنا بالصلاۃ، نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ سجدہ کرنا ہے تو ایک اللہ کے سامنے کرنا ہے، رکوع کرنا ہے ایک اللہ کے سامنے کرنا ہے، عبادت کرنا ہے صرف ایک اللہ کی کرنا. اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، نصاب ہے، تو تم کو زکوٰۃ ادا کرنی، یہ دعوت ہے.
صدقے کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ صدقات واجبہ کے علاوہ صدقات نافلہ بھی دو، اور صدق کی دعوت دیتے ہیں کہ سچ بولو۔ مسلمان سب کچھ ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ موبائل جھوٹوں کا پیر ہے۔ 5 کلومیٹر دور ہوگا تو کہتا ہے میں 5 منٹ میں آتا ہوں، حالانکہ آ نہیں سکے گا۔ یہ سچائی کی دعوت، صدقات کی دعوت۔ دوسری ایک بہت بڑی چیز جس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی وہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں میں محبت رکھنا، ان کے ساتھ لینا دینا، ضرورت مند رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو صلہ رحمی کرنا، یعنی ضرورت مند رشتہ داروں کی خوب مدد کرنا، تعاون کرنا۔ اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال زیادہ ہوتا ہے، برکتیں ہوتی۔ آخری بات کہی، پاک دامنی کی دعوت دیتی کہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو، غیر محرم پر نظر نہ پڑے، بدکاریاں، زناکاریاں، برائیاں جو آج عالم میں عام ہیں، اس کو ختم کرو۔ نہایت پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو تو زندگی پرسکون گزرے گی، ورنہ گناہ اور زنا کرنے والا بے چین رہتا ہے، شراب پینے والا بے چین رہتا ہے، جوا کھیلنے والا بے چین رہتا ہے، اس کی زندگی میں چین نہیں آتا۔ پیسہ آنے سے چین آئے گا ضروری نہیں ہے، ایمان سے چین آئے گا، اطمینان آئے گا ذکر اللہ کے ذریعے سے۔ یہ ہے پھر بادشاہ نے ایک سوال کیا، یہ سب احکام پر عمل کرنے سے گھبرا کر کوئی دین چھوڑ کر مرتد ہو رہا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، غریب سے غریب ہے، مارے کھا رہا ہے، ظلم سہ رہا ہے، لیکن دین نہیں چھوڑتا۔ کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس بنا پر کہ دین میں اتنی خوبیاں اور اتنے کمالات ہے، اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے پر اتنے کمالات کسی کو دے دے گا تو کاہے کو چھوڑے گا وہ دین؟ اتنی خوبیوں والا دین کاہے کو چھوڑے گا؟ اچھا، جو لوگ دین میں آ رہے ہیں اضافہ ہو رہا ہے کہ کمی ہو رہی ہے؟ فرمایا روز ایک 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 کر کے زیادتی ہوتی، جیسے قبرستان کے اندر روز ایک ایک کر کے جنازہ جا رہا ہے، بستی بڑھ رہی۔ ادھر سے تو کسی کو اٹھ کر ادھر آتے دیکھا نہیں، اس لیے تو بسنے کا سوال ہی نہیں ہے کہ میں بیچارے بہت روتے ہیں، گھر والے بہت پریشان ہیں، ان کا دھندا روزگار سب اٹوا گیا، چلو میں واپس جاتا ہوں۔ جو گیا ہو گیا ادھر۔ تو اصل بستی قبرستان کی ہے۔ جنید بغدادی کو کسی نے پوچھا تھا کہ بستی میں جانا ہے تو انہوں نے قبرستان کا حوالہ دے دیا۔ وہ گیا تو دیکھا تو قبریں ہی قبریں ہیں۔ کہا حضرت آپ نے بستی کو کہا تھا، کہ یہ بستی ہے، یہاں سے جنازے ادھر جاتے، ادھر سے ادھر کوئی نہیں آتا۔ اچھا، جو دین میں آ رہے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، کاہے کے جاتے ہیں؟ بڑھتے جا رہے ہیں، روزانہ ایک 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 کر کے بڑھتے ہی جا رہے ہیں دین کے اندر۔ دین اتنا باکمال ہے کہ کوئی دین چھوڑنے کے لیے ایک مرتبہ آ جائے، دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے اشرفیہ میں کوئی ایک مرتبہ پڑھنے آ جائے پھر چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا اس کا، وہ پڑھ کے جاتا۔ ایسا اچھا مدرسہ۔ اب موجودہ دور میں ارتداد کا شور ہے۔ ابھی حضور پر جو ایمان لائے ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔
قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، جان مال سب لٹانے کے لیے تیار ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں روز خبریں آ رہی ہیں، وہ چھوکری بھاگ گئی، وہ مرتد ہو گئے، ہو جانے دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن جلایا، کیا فرق پڑ گیا؟ حضور کی برسوں سے توہین کرتے ہیں، کیا فرق پڑ گیا؟ جب قرآن جلایا اس سال قرآن پر ایمان لانے والوں کی تعداد ہر سال سے زیادہ بڑھ گئی۔ مت گھبراؤ، یہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ 10 لاکھ بھاگ گئی، لاؤ میں چیلنج کرتا ہوں 10 لاکھ کی لیسٹ لاؤ، 10 لاکھ لڑکیاں بھاگ گئی، لیسٹ لاؤ۔ دہشت پھیلا رہے ہیں مسلمان تاکہ گھبرا جائے ایک دم۔ نہیں، نہ نماز چھوڑو، نہ قرآن چھوڑو، نہ دعوت چھوڑو، نہ کام چھوڑو، نہ قرآن چھوڑو، نہ سنت چھوڑو، کام میں لگے رہو۔ آپ کو کام سے ہٹانے کی یہ پروپیگنڈا ہے۔ امام اپنا کام کرے، مؤذن اپنا کام کرے، علماء اپنا کام کریں، مفتی اپنا کام کریں، عوام اپنا کام کریں، داعی اپنا کام کریں۔ جیسے کارخانے کے اندر ایک پرزہ ہلتا تو تمام پرزے کام کرتے ہیں، تب جا کر کے پروڈکشن آتا ہے۔ سب جتنا اسلام کا کارخانہ ہے اس کو جاری رکھو، یہ پروڈکشن آتا ہی رہے، کوئی فرق نہیں پڑنے۔ جتنی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں ان کا اپنا قسمت کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہم ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قومیں لگی ہوئی ہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں، علماء لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کرنا ہمارا کام، گھبرانے کے نہیں ہم لوگ ایسے پروپیگنڈے سے کہ بھاگ گئی، اس سے ہم گھبرانے کی نہیں، اس کا اپنا نقصان کر رہی ہو۔ اسلام تو ہیرا ہے، ہیرا چمکتا ہوا آفتاب ہے، اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ تم کتنا بھی تھوکو گے کیا فرق پڑنا ہے آفتاب کو؟ اور ایک بات بتاؤں، ہماری لڑکیاں اگر جا رہی ہیں بالاتفاق، حالانکہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں، جو جتنی جا رہی ہیں اس سے زیادہ ہمارے نوجوان لڑکوں کے ساتھ آ بھی رہی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں مسلمان بھی ہو رہی ہیں اور تعریفیں بھی کر رہی ہیں اور اسلام میں داخل بھی ہو رہی ہیں اور برقعے بھی پہن رہی ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت۔ قرآن کی آیت سناتا، لیکن آج یہ کانٹا جو ہے مجھے پریشان کر رہا ہے تھوڑا سا۔ وہ آگے وہ آپ کا پرابلم ہے، میں اس کو دیکھ کے شروع کیا ہوں، اس لیے اس کو دیکھ کے بند کروں گا۔ تو آج کا مختصر پیغام یہ ہے کہ دین اللہ نے جو دیا ہے پر کمال دیا ہے۔ بھائی ایک طرف ہیرا رکھا ہو، ایک طرف سانپ رکھا ہو تو آدمی کیا پسند کرے گا؟ یہ سانپوں کا پیٹارا لے گا کہ ہیرے کا ڈبہ لے؟ اللہ تعالیٰ نے ہیرے جیسا بہترین دین عطا فرمایا، اس کو تھامے رہو۔ اپنی اولاد کی تربیت، پرورش، بچیوں کا خوب خیال رکھو، ان کو دین اور اعتقاد اچھی طرح سے سکھاؤ اور مطمئن رہو، فکر مند رہو اپنی اولاد اور جنریشن کے ایمان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔